سورۃ الحجرات کے پہلے رکوع کے آخر میں قرآن مجید نے ایک حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، اور اس سے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر کہیں بھائی چارہ متاثر ہو رہا ہو تو باقی مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس چیز کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اختلافات باقی رہیں، ان اختلافات کو یکسر ختم کرنا چاہیے۔ آج کے رکوع میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں، ان اسباب کو بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں دراڑیں پڑتی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے اور گھر میں الفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک آیت میں 3 باتیں فرمائی، پھر اگلی آیت میں 3 باتیں۔ پہلی یہ بات فرمائی کہ کوئی کسی کی تحقیر نہ کرے، تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ کرے کسی کے ساتھ۔ ایک بات سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ قاف کے ساتھ مذاق اور ہا کے ساتھ مزاح، دونوں میں فرق ہے۔ مزاح کسے کہتے ہیں کہ آپ دل لگی کی بات کریں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور مذاق کہتے ہیں کہ آپ دل لگی کی بات کریں اور کسی کا دل بجھ جائے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم لوگ ایسے مذاق کرتے ہیں جس میں دوسرے کی تحقیر ہو رہی ہوتی ہے، اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں کئی بار مزاح فرمایا، لیکن ایسا مزاح ہوتا تھا کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر ایک بڑھیا آئی، کہنے کہ یا رسول اللہ عمل کوئی نہیں پاس، دعا کریں جنت مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی بھی بڑھیا کے لیے جنت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ ایک دم سے سہم سی گئی، کہنے کہ یا رسول اللہ پھر میں جنت میں کیسے جاؤں گی؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو، جوان ہو کے جاؤ گے، بڑھیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جوان ہو کے جائے۔ اسی طریقے سے ایک سادہ آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر ہے، بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ذمہ دار صحابی سے کہا بھائی اس کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں لوں گا، میں آپ سے لمبے سفر کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں بچہ دیں گے۔ اللہ کے بندے میں اونٹ ہی دینے لگا ہوں، وہ جو اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ فکر کیوں کرتا؟ مزاح بھی ہوا لیکن اس میں حقیقت ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرما لیا کرتے۔ ایک دفعہ انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تربیت میں تھا، تو آپ نے مجھے کوئی کام بھیجا، میں کام نہ کر سکا، میں کھیلنے لگ گیا۔ تو جب آپ آئے دیکھا کہ میں کام نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے کام بھیجا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، تجھے میں نے ایک بات کہی تھی، اے 2 کانوں والے میں نے تجھے ایک بات کہی تھی۔ کان تو سبھی کے ہوتے ہیں، تو حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے، صاحب مزاح بھی ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تربیت دی کہ مزاح کرو لیکن مذاق نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، سامنے دسترخوان پہ کھجوریں لگی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے، علی بھی کھا رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گٹھلیاں بھی حضرت علی کی گٹھلیوں میں ڈال دی، ایک ایک کر کے ڈالتے رہے، اور آخر میں فرمایا علی آنکھیں آپ کی خراب ہیں اور آپ کھجوروں پر کھجوریں کھائے جا رہے ہیں، ذرا گنے کتنی کھجوریں کھائی آپ نے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی بے تکلفی بھی تھی، اجازت دے رکھی تھی کہ جائز حد میں نبی کے ساتھ بھی مذاق کر سکتے۔ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے ہم دونوں لگے ہوئے تھے، آپ تو گٹھلی سمیت ہی کھا گئے، آپ تو گٹھلی سمیت کھا گئے، یہ ساری گٹھلیاں میری لگ رہی ہیں۔ ایک موقع پر ایک جنگ کا موقع تھا، چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا،
اندر آنے کا جگہ یعنی راستہ بھی چھوٹا سا تھا، کیونکہ جنگ تھی، حالت سفر ہے، جنگ ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے، نبی علیہ السلام اس کے اندر بیٹھے ہوئے. باہر ایک صحابی آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اندر آ جا. باہر کھڑا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ سارا آ جاؤں یا تھوڑا سا آ جاؤں؟ سارا ہی آ جاؤں، جگہ تو ہے نہیں، کہاں آؤں گا؟ فرمایا سارا ہی آ جا کوئی نہیں، اللہ برکت ڈالے گا. تو یہ مزاح جائز، لیکن تحقیر جائز نہیں، تذلیل جائز نہیں. دوسرا حکم ساتھ فرمایا کہ پھبتیاں نہ کسو اور جگتے نہ لگاؤ. تیسرا حکم یہ ہے کہ برے برے نام نہ رکھو. ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں نام بگاڑ دیتے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر الزامات لگا دیتے. مثلا جو اکڑ والا ہوتا ہے نا، دوسرے کو سرما لگا کے آگے نا، وہ کہتا ہے یار آج کل پتہ چلا آپ کو سرمے کا ٹرک الٹا تھا، یہ سارا اس کے گھر میں چلا گیا. مذاق چل رہا ہوتا ہے. تذلیل کیوں کر رہے ہیں اس کی؟ تم بھی تو لگا کے آتے ہو. کبھی ایک نے لگا لیا تو ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں. کبھی کہتے یار کریمیں سستی ہوئی ہیں تو اتنی کریمیں لگا کے آ جاتے ہیں. خود چونکہ گورا ہے، اس کا رنگ ذرا گورا نہیں اور اس کو باتیں لگا رہا ہے، یہ جائز نہیں. دوسرے کی تذلیل نہ ہو، دوسرے کی تحقیر نہ ہو. میں یہاں ایک بات کہوں گا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمان کو دکھ پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا. کہیں بھی آپ وضو کر رہے ہیں، اتنے خوشو خضو سے کر رہے ہیں کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو رہی، تو آپ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں خوشو خضو سے کروں. گھر جا کے وضو کرو، مسواک کے ساتھ گھنٹہ لگاؤ، یہاں آ کے آدھا گھنٹہ مسواک کرتے رہتے. بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں سنت مسواک پوری کرو، دوسرے کو وقت دو. اچھا یہاں تو چھوڑیں، آپ ریاض الجنہ میں چلے جائیں گے، وہاں جناب 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے، پیچھے والا کہتا ہے مجھے موقع دو، 2 اور، پھر 2 اور، پھر 2 اور. کیا ہے یہ؟ دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں. ہم لوگ نیکی کے معاملے میں بھی تنگ کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تو دین کو بڑا آسان کیا ہے. پہلی صف، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ثواب کا عمل بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو پہلی صف میں پڑھا کر. مختلف باتیں ارشاد فرمائی تھی. ایک بات اس میں یہ بھی تھی، ایک طرف یہ حکم دیا، دوسری طرف فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہلی صف میں ہو اور اس کی وجہ سے صف کو تنگی ہو رہی ہو اور وہ صف کو چھوڑ کر ایثار کر دے، تو جتنا پہلی صف والے 2 افراد کو ثواب ملے گا وہ اس اکیلے کو ملے گا. ایثار کرو، دوسرے کو آگے کرو. یہاں کہتا نہیں میں نے نیکی کی خاطر لڑنا ہے. تو دوستو برے نام نہ دیے جائیں. کسی کو مسکین کہہ دیا، کسی کو فقیر کہہ دیا، اور کسی کو حاتم دائی چڑھانے کے لیے کہہ دیا، کسی کو اندھا، کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کے بلائے. نہیں، اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. تو میں یہ کام نہ کرو. دیکھیے اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا مذاق نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عجب نہیں، عجیب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو. جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ ولی اللہ ہو اور تم اس کو مذاق اڑا رہے ہو. ولا نساء من نساء، اور عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق نہ کریں اس طریقے سے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، بعید نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دوسری عورتیں بہتر ہو ان سے. عورتوں کا ذکر خصوصی ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ بیماری زیادہ ان میں ہوتی ہے، تو انہیں اپنے آپ، کیونکہ عورت جو پہن کے آتی ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. دوسرے کو کہتی ہے تیرا تو انہیں سوٹ ہی نہیں لگتا، تو ویسے کہاں سے لیا تو کہاں سے پہن کے آ گئی، اور یہ چیز تو نے کہاں سے لی. تو اس قسم کے انداز عورتوں سے آج کل مردوں میں بھی آ چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ فن بن چکا، مذاق اڑانا فن بن چکا. اس قوم کے اندر اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کارٹون بنتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، قانونی حق ہے ان کے پاس، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ملک کے وزیر اعظم بھی کارٹونسٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، قانونی حق ہے اس کا کہ وہ اس کا کارٹون بنائے.
کیا کچھ آپ کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، کیا اسلام نام کا بھی نہ رہا۔ اگر اسلام ہوتا تو پھر یہ چیزیں جائز نہیں تھی۔ کیسے کیسے علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیسے کیسے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیا کچھ بنا کر دکھایا جا رہا ہے، تو یہ سب دین کے سراسر خلاف ہے۔ فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام نہ بنا رکھا کرو برے نام، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں۔ فاسق، کسی کو خبیث کہنا، کسی کو بدبخت کہنا، کسی کو حرامی کہنا، کسی کو کچھ اور گالی دینا کتنی بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایسی بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے اسی وقت ہی۔ سباب المسلم فسوق، فاسق ہو جاتا ہے۔ اتنی نمازیں گئیں، اب رمضان آ رہا ہے، اعمال کر رہے ہیں، لیکن ٹاک سٹائل گندا ہے، ملازم کو بلانے کا انداز گندا ہے، بیٹے کو بلانے کا انداز گندا ہے۔ یہ چھوڑیے، اپنے آپ کو تہذیبی کہلائیے، مہذب انداز ہونا چاہیے، شائستہ گفتگو ہونی چاہیے، شائستہ انداز ہونا چاہیے۔ فرمایا ومن لم یتب، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، کہتا نہیں یار میرے واسچ نہیں گا، فاولئک هم الظالمون، سن لے میری نگاہ میں وہ نیک نہیں، ظالم ہے۔ اور ظالموں کے لیے پھر میرا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، پھر کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی، پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی تحقیر کرتا ہے یا دوسرے کی تذلیل کرتا ہے۔ ایک تو بدگمانی، دوسری چیز ہے تجسس، جاسوسی کرنا، تیسرا غیبت کرنا۔ فرمایا یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، اپنی زندگی سے ان کو نکالو۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، چاہے بظاہر غلطی کیوں ہو، اچھا گمان، اچھا گمان۔ آپ نے کسی کو دیکھا، غلطی لگی، لیکن اس کے بارے میں اچھا گمان۔ جب تک چانس مثلا کسی کے بارے میں آپ احتمال رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ غلطی نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دھوکہ لگ گیا ہو، اس لیے خام خواہ اس کی بات کو اچھالے نہ، اور نہیں میں نے اس کو کل وہاں دیکھا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اس لیے بدگمانی نہ کریں اور غیبت نہ کریں۔ جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ خفیہ طریقے سے دوسرے کے نیٹ ورک تک پہنچنا، خفیہ طریقے سے دوسرے کے میسج پڑھنا کہ یار اس کے موبائل میں کیا ہوگا، پتہ چلے اس کا باطن کیسا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، ہمیں کیا حق بنتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ سیل فون دوسرے کو نہ دیا کریں اور دوسرے سے لیا بھی نہ کریں، یہ ذاتی یہ پرسنل چیز بن چکی ہے آج کل یہ نا، اس لیے اس کو پڑھنا ٹھیک نہیں، جیسے خط پڑھنا ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر کوئی استاد ہے، مربی ہے، پیر ہے، شیخ ہے، وہ اپنے مرید کا چیک کرے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے اس کی تربیت کے لیے، لیکن ماں باپ کر سکتے ہیں اولاد کے سیل فون چیک کرنے چاہیے تاکہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہر بندہ دوسرے کی جو ہے نا تجسس کر رہا ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اور تیسری چیز غیبت۔ غیبت کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں کوئی خامی ہے اور یقیناً اس میں ہے، آپ اس کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کسی کے ساتھ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی گندا ہے جتنا زانی گندا ہے۔ زانی سمجھتے ہیں؟ بدکار جتنا گندا ہے اتنا یہ بھی گندا ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ اس سے زیادہ آگے چلے جاتا ہے۔ کیا ہے کہ مسلمان موجود نہیں اور تو کہتے جی میں تو سامنے بھی کہنا، بھائی تم کہتے رہو، سامنے کہو نہ کہو، یہ اس وقت کہنا ٹھیک نہیں۔ اور ایک بات میں کہوں، ہمارے معاشرے میں کانوں کے کچے لوگ ہیں ہم لوگ، ذرا مجھے کسی نے آ کے کہہ دیا یار یہ فلاں آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، میں وہی گرم ہو جاتا ہوں، اور تحقیق تو کر لو، پتہ نہیں اس نے کہی بھی کہ نہیں کہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت وہ جو آپ کا مرید ہے نا فلاں، یا وہ فلانا شخص ہے، وہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو جواب میں فرمانے لگے کہ بھائی اس نے جتنی بھی باتیں کی مجھے اس سے دکھ نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تو نے مجھے بتا کر اس وقت مجھے دکھی کر دیا، اس لیے خاموش ہو جا، ڈانٹ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے کہا حضرت فلاں شخص جو ہے آپ کے بارے میں گالیاں دیتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو فرمایا اچھا، پھل رکھا ہوا تھا ان کے پاس ایک ٹوکری، کہنے لگا یار یہ ایسے کرو، یہ اٹھاؤ اور اس کے گھر دے آؤ۔
وہ تو لڑانا چاہ رہا تھا جس نے یہ بتایا. اب یہ پریشان کہتا ہے یار میں نے بتایا کیوں, الٹا پھال اس کے گھر جا رہے ہیں. ایک دن پھر آیا, کہنے لگا حضرت اس نے پھر گالیاں دی ہیں. آپ نے پھر ایک اور ہدیہ بھیج دی, 25-30 ہدیے اس کے گھر چلے گئے. وہ اللہ کا بندہ بدل گیا اور اس نے چھوڑ دی, اس نے تعریفیں کرنی شروع کر دی. اب انہوں نے ہدیہ نہیں بھیجا کیونکہ غیبت کی بات نہیں آئی کوئی. ایک دفعہ وہ آیا خود ہی, کہنے لگا حضرت مجھے پتا چلا تھا کہ آپ جو ہے نا مجھے ہدیے دیتے ہیں تو میں تو آپ کی تعریفیں شروع کر دی. آپ جب سے میں نے آپ کی تعریف شروع کی آپ نے ہدیے بند کر دیے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی صحیح خالص نیکیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال نامے سے نکال کر دوسرے شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیتا ہے جس کی غیبت ہو رہی. کہ مجھے پتہ چلا تھا تو میری غیبت کرتا ہے, مجھے گالیاں دیتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ تو مجھے نیک اعمال ہدیے کر رہا ہے تو میں تجھے مال ہدیہ کر رہا ہوں, تو مجھے اعمال ہدیہ کر رہا ہے. تو اس لیے میں کوئی احسان نہیں کر رہا تھا, تو نیکیاں دیتا تھا, میں تجھے پھل دیتا تھا. تو نے میری مذمت کرنی چھوڑ دی, میں نے پھل بھیجنا چھوڑ دی, لیکن لڑائی نہیں کی. ہمارے ہاں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی آپ سے ایسی بات کرے اسے کو صبر کر, میں انہوں بلا رہا ہوں, ایسے ہی بیٹھ ہوں, وہ فوراً مکر جائے گا, بدل جائے گا, کہتا نہیں میں نے نہیں بات سن. کچے کانوں کے نہ بنے, کبھی بھی کوئی بھی بات ہو تحقیق کیا کرے, وگرنہ زندگی میں ہم بدزن ہو جائیں گے ایک دوسرے سے, آپس میں بدزن ہو جائیں گے. جب بھی کوئی بات ہو ان کو سامنے کر لو, لے آؤ, بلا لیتے. اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جی, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم, بے شک بعض گمان تو گناہ ہیں. ولا تجسسوا, اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو, تجسس نہ کیا کرو, جاسوسی نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. بڑی عجیب مثال دی کہ اگر کسی کا سگا بھائی ہو مر جائے تو وہ اس کو کبھی تصور کر سکتا ہے کہ میں اس میں سے کچھ لوں؟ جتنا گھرونا یہ عمل ہے اس سے زیادہ گھرونا فرمایا یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں, اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کر دیں. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کوئی عرض نہیں یار کیا ہوا. یا ایھا الناس, یہاں سے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے. آپس میں بندہ ایسے حالات کیوں پیش آتے ہیں کہ کسی انسان میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے, تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو, چاہے وہ گورا ہو, کالا ہو, امیر ہو, غریب ہو, تاجر ہو, عام مزدور ہو, کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, جیسے مرضی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باپ ایک, تمہاری ماں ایک, تم حوا اور آدم کی اولاد میں سے, بس اور کچھ نہ دیکھنا. ہاں یہ جو قبیلے, قوم, برادریاں بنی ہوئی ہیں, قومیں بنی ہوئی ہیں, اس کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہے, نہ کہ تفاخر. فخر مقصد نہیں ہے, تعارف مقصد ہے. تعارف کرو لیکن فخر نہ کرو. البتہ فرمایا فخر کرنا ہے تو فخر کی چیز اگر فخر جائز ہوتا, حدیث شریف میں آتا ہے, اگر فخر جائز ہوتا تو قرآن پڑھنے میں جائز ہوتا, سخاوت کرنے میں جائز ہوتا, لیکن فخر جائز نہیں. البتہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے ہاں بڑا کون ہے. اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے تقوی میں جو سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے اتقا, ایک ہوتا ہے متقی, ایک ہوتا ہے اتقا. اتقا جو تقوی میں سب سے اوپر ہو, اللہ کی نگاہ میں وہی سب سے اوپر. بیت اللہ شریف کے ارد گرد سارے صدیق اکبر, فاروق, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, صحابہ سارے موجود تھے فتح مکہ کے وقت میں. تو قریشی بھی موجود تھے جو ابھی اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا, سارے وہاں پر تھے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت بلال سے کہا بلال میں چاہتا ہوں کہ تو آج بیت اللہ کو پاؤں کے نیچے دے دے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو اور اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال نے بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی اور آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کروا دیا کہ ایک مومن کالا ہو، حبشی ہو، سیاہ فام ہو، جب وہ مومن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کعبے کو نیچے اور اس کو اوپر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کعبے سے بھی اوپر چلے جاتا ہے وہ، لیکن خاندان نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، سید نہیں، عمل اعلیٰ ہے، عمل کے اعتبار سے عمل کی پرکھ پہ پورا اترا ہے۔ اس لیے دوستو ہم لوگ اپنے ان چیزوں سے نکلیں، اپنی برادریاں، قوم، قبیلے، جتھے، حیثیتیں، نہیں میرا عمل کیسا، پھر میرے اللہ کے ہاں میری حیثیت بنے گی۔ ممبر پر بیٹھ کے بھی کوئی اعلیٰ نہیں بن سکتا، نیچے بیٹھ کے کوئی ادنا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے، اعمال کے اعتبار سے جو اعلیٰ ہوگا وہی اعلیٰ ہے۔ آیات کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں یہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور خوب خبر ہے، علم بھی پورا ہے، خبر بھی پوری ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے، بنو اسد ایک قبیلہ تھا، حالات ایسے بن گئے کہ عرب کے جس میں قحط پڑ گیا، تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا یار سارے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، کلمہ پڑھ لو، روٹی بھی ملے گی، کلمہ پڑھ لینا، مومن بن جاؤ گے۔ تو وہ کچھ لوگ اس وجہ سے کہ جناب آٹا ملے گا، گندم ملے گی، کلمہ پڑھ لو، دیہاتی لوگ کچھ آئے کہ چلو مسلمان ہوتے ہیں، اور آ کر مدینے میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنے اچھے، کہ باقی قبائل ان سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے لڑائی بھی نہیں کی، ہم کتنے اچھے مومن ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا ان دیہاتیوں سے کہہ دو ابھی تو کلمہ پڑھا تم نے، ابھی ایمان کہاں کامل ہوا، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ ہاں ایمان جب دل میں اتر جائے گا پھر تم کہنا کہ ہم مومن ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت کی گئی کہ ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے اس کی علامات ہوتی، میں بھی اور آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ایمان ہمارے دلوں میں اترا یا نہیں اترا۔ پہلی علامت فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کی محبت، یعنی اس کے قرآن کی محبت اور اللہ کی ذات کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذات اور ان کی تعلیمات کی محبت کل جہان سے زیادہ عزیز ہو، کل جہان سے زیادہ عزیز ہو، یہ شخص ایک علامت ہے کہ یہ بندے کا ایمان اس کے دل میں اتر گیا۔ نمبر 2، ناشکری، کفر اس بندے کو اتنا برا لگے کہ اگر اس کو آفر کی جائے کہ اگر تجھے اپنا ایمان بچانا ہے تو تیری کل کائنات ہم چھین لیں گے، کوئی دشمن ایسا مسلط ہو جائے جو کہے کہ ساری کائنات تیری چھین لیں گے، تجھے ننگا کر کے چھوڑ دیں گے اگر تو نے کلمے کو اپنے ساتھ رکھا، ایمان والا رہا، اور ایمان چھوڑ تیری دنیا ہم چھوڑ دیں گے، تو وہ شخص دل میں اب ایمان کی محبت اتنی زیادہ رکھتا ہو کہ وہ کل کائنات چھوڑنے کا فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہے، کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، بڑے سے بڑا مارجن پروفٹ چھوڑ سکتا ہوں، دین نہیں چھوڑ سکتا۔
نمبر 3، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ وہ ہو جو رویہ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑا آسانی سے میں نے یہ لفظ کہہ دیا ہے، بیٹے سے جو رویہ اختیار رکھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی اس لیے نرمی کرے کہ یار یہ بھی تو میرے اللہ کا ہے، کہتے نہیں یہ میرا ہے تو اپنائیت ہے، تو میرے اللہ کا ہے تو اپنائیت کیوں نہیں؟ سگا بھائی ہوتا ہے نا، کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے کیونکہ میرا باپ اور اس کا باپ ایک ہے، تو بھائی یہ اور میں دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں کو پیچھے اللہ۔ تو خلق خدا کے لیے مہربان ہو جائے بندہ، یہ علامت ہے کہ دل میں ایمان اتر گیا، اور یہ تینوں وصف صحابہ میں تھے اور آج ہمیں ضرورت ہے ان کی۔ اور اگلی آیت میں پھر وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، انما المؤمنون، بے شک سچے ایمان والے تو وہ ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے تردد نہیں کیا، شک نہیں کیا، کبھی ڈاؤٹ میں پڑے ہی نہیں کسی حکم کو پورا کرتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کیا مطلب؟ اپنی مال اور جان کو اللہ کی راہ میں ہتھیلیوں پہ رکھ کے زندگی گزاری، ہر چیز ہتھیلی پر ہے، مجھے ایمان عزیز ہے، لے لو مال جان لے لو سب کچھ لے لو، مجھے رب کی رضا چاہیے، وہ مل جائے بس۔ آگے فرمایا اولئک ھم الصادقون، جتنے لوگ کلمے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ان میں یہ وصف ہوگا، جن میں یہ وصف پایا جائے گا صرف اور صرف یہی سچے ہیں، باقی سچے نہیں۔ اس آیت کے تحت میں ایک بات کہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ سے کیا مانگیں؟ بھائی اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ سچا دین دے دے، سچا ایمان دے دے۔ ہم لوگوں کے پاس تو نماز کی شکل ہے، سچی نماز نہیں ہے، روزے کی شکل ہے، سچا روزہ نہیں، تقوی کی شکل ہے، سچا تقوی نہیں، ہاں جی دین کی باتیں ہیں، سچا دین نہیں۔ تو اس لیے سحری میں بھی افطاری میں بھی پہلی دعا یہ کہ یا اللہ یہ جو روزہ تو رکھوائے گا اس کو حقیقت میں روزہ بنا دے، اگلا روزہ سچا روزہ رکھنے کی توفیق دے دے۔ تو رات کی تراویح ہو، دن کا صیام ہو، قیام ہو، حقیقت والا صیام اور قیام بڑا مشکل ہے۔ رسمی قیام آسان ہے، رسمی نمازیں آسان ہیں، رسمی تقوی آسان ہے، لیکن آخرت کی عدالت میں جس کا وزن پڑے گا وہ مشکل ہے۔ اللہ سے وہ مانگنا چاہیے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ قل، ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور جب آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے تو تمہارے من کو بھی جانتا ہے، تمہارے اندر دین ہے یا نہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری نیات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نیات کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔